بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے. کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے دل نہ دیا ہو، لیکن اس دل کا سکون اور چین اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور کسی چیز میں نہیں رکھا. دل دیا ہے سب کو، لیکن دل کا ایک سکون ہوتا ہے، دل کا ایک چین ہوتا ہے، دل کی خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی. اور کس کو دے گا اللہ؟ یہ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو اللہ کو یاد رکھتا رہے گا. یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے، فرق ہے دونوں میں. یاد رکھنا ہر وقت میں دیکھے کہ میرا اللہ کا کیا حکم ہے، اور یاد کرنا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا، اس نے یاد کیا. تو اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، وہ نہیں، مجھے یاد رکھو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اس لیے آدمی شروع سے دن شروع ہوتا ہے، جہاں صبح صادق ہوتی ہے تو ساری مخلوق، اکثر مخلوق جو ہے وہ جاگی ہوئی ہوتی ہے. وہ جاگنے کا وقت ہے، وہ سونے کا وقت نہیں. اسی لیے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سونے کو منع کیا. جو اس وقت میں سوتا رہتا ہے تو منزل تک نہیں پہنچتا. اس کے روزی میں تنگی، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن. اس وقت میں جنات بھی نہیں سوتے. جنات سب سے پہلے جاگ جاتے ہیں. تہجد کے وقت میں ایک جنات بھی سویا ہوا نہیں ملے گا آپ کو، کہ وہ آسمان اسے خیر اترنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ دروازہ کھولتا ہے. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت جو ہے یہ انسان کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. گولڈن آدمی جا کے ذکر کرے وہ وقت. اسی لیے قرآن شریف میں کیا کہا بار بار، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
بھئی اللہ کو یاد رکھو، سبحان اللہ بحمدہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے فرشتوں کی عدلی بدلی ہوتی ہے، اس لیے صبح صبح جاگنا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، پریشان ہوں کہ دنیا جو ہے ادبرت عنی دنیا جو ہے مجھ سے بہت دور چلی گئی، کوشش کرتا ہوں لیکن کہیں کامیابی نہیں ملتی۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا بھائی وہ تسبیح، وہ فرشتوں کی نماز، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ یہ کہا وہ فرشتوں کی نماز اور وہ تسبیح جس کی وجہ سے اللہ ساری مخلوق کو روزے پہنچاتا ہے، سب کو، انسان، جنات، سب کے لیے وہ دکان کھلتی ہے۔ چرین پرین مچھلیاں، آپ نے جنگلوں میں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، صبح صبح جو ہے چڑیاں جو ہے وہ چہکتی رہتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جس کی وجہ سے اللہ ساری مخلوق کو روزے پہنچاتا ہے، سانپ بچھو سب کو۔ جتنا بڑا اللہ اتنا بڑا اس کا کارخانہ، اتنا بڑا اس کا نظام۔ ہمارے اللہ کا نظام بھی بہت بڑا، تو وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو پڑھے گا تو پھر تیرے لیے بھی روزی کا حصہ اللہ ڈال دے گا۔ تو پوچھا حضرت کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ، صبح صادق ہونے کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اتنا تو 100 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ چونکہ ہمارے ماحول میں پتہ نہیں ہوتا کہ صبح صادق کب ہے، سورج کب طلوع ہو رہا ہے، تو میں ان کو اتنا کہتا ہوں کہ بھی تم فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لو، سمجھانے کے لیے کہ آدمی فجر کی نماز میں تو آتا ہی آتا ہے، اس بہانے فجر کی نماز بھی پڑھ لے گا۔ میرے ابا کہتے تھے کہ ابھی کسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھواؤ، یہ کم سے کم پیسے کے لیے تو آ جائے گا، بعد میں اللہ اخلاص دے دے گا اس کو۔ یہ ابا فرماتے تھے کہ وہ پیسے کے لیے تو آ جائے گا، تو ایک دن آئے گا اللہ اس کو اخلاص دے دے گا۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بس۔ حدیث میں اتنے جملے ہیں کہ حدیث شریف میں اتنے جملے بتائے، اسی لیے اس کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا جو جملہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، 3 چیزیں کی، زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت پسند۔ بخاری شریف جو ہے وہ اسی پر ختم ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کئی لوگ اس میں بحمدہ کا جملہ بڑھاتے ہیں، لیکن اس حدیث میں نہیں ہے۔ حضور نے جتنا کہا اتنا کرو، یہ بڑھانے والے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اتنا ہے۔ اب بڑھانے والے مغفرت ورضوان، بدعت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بدعت جو شروع ہوتی ہے نا وہ یہاں سے، ہر زمانے میں مولوی پیدا ہوتا ہے اور اس میں زوائد پیدا کرتا ہے، اس کے ماننے والے اس کو لے کے چلتے ہیں، پھر وہ مرا
وہ قوم گئی، اس کے بعد دوسرا مولوی پیدا ہوا، اس نے اور زوائد کیے، اور پھر وہ زوائد بڑھتے 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 وہ چیز جو ہے رسم بن جاتی ہے اور حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عام لوگوں کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت میں آمن رسول سے لے کر آخر تک کوئی پڑھے، فی لیلۃ کا فتح، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پڑھنے والے جو پورا رکوع پڑھتے ہیں، بعد اوپر سے پڑھتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ثواب زیادہ ملے، بے ثواب تو ملے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی نے جتنا کہا اتنا کرو آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اوپر سے کہہ سکتے تھے، آپ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ عرش کے خزانوں میں سے مجھے ملی ہے۔ عرش کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے ہر انسان کو دل دیا ہے لیکن سکون اپنے پاس رکھا ہے۔ نماز دھیان سے پڑھو، اس میں سکون ملے گا، دھیان سے، رواجی نہیں۔ آج ہماری عبادتیں رواجی بن گئی، اور گھروں میں جو پریشانی آتی ہے وہ ہم خود اپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں۔ ہم عربوں کے یہاں جاتے ہیں، ان کے قبیلوں میں، قبیلے بنی سلیم ہے، قبیلہ ثقیف ہے، یہ ان کے قبیلے ہیں جو لبے سڑک نہیں ہیں۔ جیسے لبے سڑک بعض علاقے ہوتے ہیں، بعض علاقے جو بہت اندر ہوتے ہیں۔ اب بھی سعودیہ میں ایسے علاقے ہیں اندر 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 کہ جہاں اب اس دور میں بھی وہاں لائٹ نہیں ہے، حالانکہ جو ترقی کا دور ہے نا، اور وہاں تو مالی فراوانی اور ہے۔ قبیلہ بنی سلیم میں جب میں گیا تھا اس وقت لائٹ نہیں تھی، بہت بڑا قبیلہ ہے، پہاڑوں میں پہاڑوں میں پہاڑوں میں پہاڑوں میں، جس کا قصہ حدیثوں میں آتا ہے عباس ابن مرداس السلمی کا۔ یہ وہاں رہتے تھے، یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے وہاں، تو بت نے ان کو دعوت دی، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، یہ بتوں کی دعوت ہے۔ قل للقبیلۃ، کوئی صحابی وہاں پہنچا نہیں تھا، صحابی کا پہنچنا بہت مشکل، وہاں پہاڑ 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 پہاڑ۔ اس دور میں بھی عرب ہمیں لے گئے تو وہ بھی کاریں اور پتہ نہیں کتنا دھمال کی، تب جا کر ہم وہاں پہنچے، اور بغیر لائٹ میں اندھیرے بین کیا۔ یہ موبائل کی لائٹیں ہوتی ہیں نا، سمجھ گئے نا، ایسا کر کے اس میں بین کیا۔ وہاں کے مردوں عورتوں کو جوڑا تھا۔ یہ قبیلہ بنی سلیم بہت بڑا بت تھا، بہت بڑا مرکز تھا ان کا وہاں حضور کے زمانے میں۔ مکہ مدینہ یہ سب، طائف، یہ تو تھے معروف جگہ تھی یہ، لیکن دیہاتوں میں بھی تھے۔ تو وہاں بتوں نے دعوت دی ان سارے قبیلے کو، تو وہ مسلمان ہوا ہے۔ قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، قبیلے بنی سلیم کو ہمارا پیغام دے دو کہ تمہارا غمخوار دوست ختم ہو گیا، یعنی جس کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو اس کا زوال کا وقت آ گیا ہے۔ وعاش اہل المسجد، اب تو مسجد والے دنیا میں چلیں گے، یہ ہے وعاش اہل المسجد۔ اودع دماد وکان یعبد مرتن، اودع دماد وکان یعبد مرتن قبل الکتاب الی النبی محمد، دعوت دے رہا ہے۔ دماد کو چھوڑو، دماد اس بت کا نام تھا، اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن اب تو کتاب نازل ہو گئی، آسمان سے قرآن نازل ہو گیا۔ اودع دماد وکان یعبد مرتن قبل الکتاب الی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جب یہ آواز آئی وہ قبیلے میں تو لوگ گھبرائے، ارے کون بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ سب جمع ہو گئے، 400 آدمی تھے، سب جمع ہو گئے۔ ارے بھئی یہ محمد کون ہے، ایڈریس تو دے، ایڈریس دے، ایڈریس دے، ہم جاتے ہیں وہاں۔ تو اس بت نے ایڈریس دیا، ان الذی ورث النبوۃ والہدی، ان الذی ورث النبوۃ والہدی من بعد مریم من قریش مہتدی۔ یہ محمد وہ ہے جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے، ہدایت دی ہے اور سراج منیرہ بنایا ہے، چراغ۔ عیسیٰ ابن مریم کے بعد آئے ہیں اور قریش میں، قریش من بعد مریم من قریش مہتدی، حضرت عیسیٰ کے بعد یہ قریش میں پیدا ہوئے ہیں۔ قریش مکہ میں تھے، معروف تھا قریش، سب سمجھتے تھے کہ قریش کہاں ہیں، یہ گائے مکہ میں پھیلے ہوئے ہیں سب۔ یہ سارا قبیلہ پہنچا اور پہنچ کر بھئی محمد کہاں ہے، وہ گھر ہے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا۔ مکہ مکرمہ چھوٹی سی بستی، 400 مرد عورتیں ایک ساتھ داخل ہو گئے۔ چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا مجمع آ جائے تو آدمی گھبراتا ہے، ابھی کیوں آئے یہ لوگ؟ دروازہ جو کھولنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا انت عباس ابن مرداس السلمی، کیا تو ہی عباس ابن مرداس السلمی ہے؟ قال نعم، ہاں میں ہی ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا جو تمہیں بتوں نے دعوت دی ہے وہ قصہ میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ یہ آپ نے کہا، لیکن آپ کو کس نے اطلاع دی؟ کہ مجھے اللہ نے اطلاع دی۔ کہا قبیلے بنی سلیم، کہا مکہ۔ مجھے تو اس لیے یاد ہے کہ ہم کتنی مشکل سے وہاں پہنچے تھے، اور اس دور جبکہ آج کا دور جی ایم سی کا، کاروں کا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے خبر دی۔ اچھا اللہ نے خبر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میں قصہ سنا رہا تھا کہ آج کل ہم جو ہے اپنے حالات خود کرا پڑتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے نہیں کرتے کہ شادیاں نہیں ہو رہی، قرضہ بہت ہو گیا، کاروبار نہیں چلتے۔ اس پر مجھے قبیلے بن سلیم کا قصہ یاد آیا۔ ان کے قبیلے میں جاتے ہیں عربوں کے، یہ بات اگلی جو کہہ رہا ہوں وہ حدیث کی نہیں ہے، اگلی جو بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو سمجھانا چاہتا ہوں، جس کا ہمارے معاشرے میں کمزوریاں بہت ہیں، یہ حدیث کی نہیں ہے، تجارب صالحین ہے۔ نیک لوگوں کے تجربے، ہر قوم کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ پٹھانوں کا مزاج الگ، شیخوں کا مزاج الگ، کہ ہماری مومن برادری ہے کہ ان کا مزاج الگ، کہ میمنوں کا مزاج الگ، کچھی میمن کا مزاج الگ۔ یہ عربوں کا مزاج بتا رہا ہوں۔ ہم وہاں جا، اب جیسے بڑے بڑے محل ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے کہ صاف صفائی ہوگی، محل ہے، بڑا بنگلہ ہے، ان کے کام کا نوکر چاکر کام کرنے والے اتنے، لیکن دیہاتوں میں نوکر چاکر کہاں ملتے ہیں۔ ہم جب وہاں ٹھہراتے ہیں ہم کو، تو ان کے باتھ روم ٹوائلٹ بالکل صاف، میں ہر جگہ مارک کرتا تھا، اور باتھ روم میں کوئی کپڑا بھی نہیں ملے گا، ایک کپڑا بھی نہیں۔ پھٹی پرانی چادر اگر ہوئی، اور وہ جیسے غریب آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے، اب تو بدو رہے نہیں، اب تو سب شیخ بن گئے ماشاءاللہ، زمینوں کے بھاؤ اتنے ہو گئے، سونا اللہ نے نکال دیا، پیٹرول اللہ نے نکال دیا، لیکن جب وہ بدو، تو وہ چادر پھٹی ہوئی نہیں ملے گی آپ کو، اس کا پیمل لگا ہوا ہوگا۔ میں وینکوور ایئرپورٹ پر تھا کینیڈا میں، سان فرانسسکو سے وہاں جا رہا تھا، تو فلائٹ پہ دیکھا تو لڑکے لڑکیاں سب جو ہے پھٹے ہوئے پینٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے، پھٹے ہوئے پینٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو ہندوستان میں بھی یہ بھی ترقی کرنے لگے، ہمارے بچے بھی پھٹے ہوئے پینٹ۔
حالانکہ یہ پھٹا ہوا پینٹ، یہ پھٹا ہوا کپڑا یہ فیشن سمجھ کر پہنتے ہیں، لیکن اس میں اتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ذہنی مریض ہمیشہ رہتا ہے، ٹینشن۔ تو جتنے پھٹے پینٹ پہنتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا پھٹے پینٹ کو میں کیا کہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی تقریباً 1000 دکانیں ہیں ساؤتھ افریقہ میں، 1000 مول کہتے ہیں۔ تو میں جب بھی جاتا تو ہم لے جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے یہاں پھٹے پینٹ تو نہیں ہے؟ ارے مولانا اس کے بغیر تو دھندا چلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں آتا، یہ نکالو۔ تو یہ پھٹے ہوئے جو پہنتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شو ترقی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیماری ان کی یہ ہوتی ہے، وہ ذہنی اعتبار سے ٹینشن میں رہتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ یہ میرا پیغام پہنچا دینا، الجھن میں رہیں گے۔ دوسرا یہ وہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ تیسرا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی مال بہت ہے، مال کا میں یہ نہیں کہتا کہ فقیر ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہتا، مال تو اللہ کی ذکر کم دیتا ہے زیادہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ انہیں کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ یہ 3 ہیں جو میں نے گنوائی آپ کو۔ پھٹے پینٹ، آپ کے متعلقین ہوں گے، متعلقات ہوں گے، تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا جو ہمارے میزبان تھے، میں نے کہا یار یہ بچیاں ہیں، یہ عورتیں سب پھٹے پٹ یہ پھٹ گئے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسرا خریدنے کا، یا یہ کیا ہے؟ تو بولا کہ مولانا نہیں، یہ ترقی، کہ اپنے آپ کو ترقی سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے وہاں بیان میں کہنا شروع کیا، وہاں جو پروگرام ہوتے ہیں نا، پھر میں نے کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، میں نے کہا نکالو گھر سے، چلو یہ تو ترقی یافتہ ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باتھ روم میں میکسی لٹکی ہوئی ہے، لنگی لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ عرب ہمیں کہتے تھے، ہمارے باپ دادا ہمیں کہتے تھے کہ باتھ روم میں کوئی کپڑا ہونا نہیں چاہیے، اس سے گھر کے اندر بیماریاں آتی ہیں۔ یہ عربوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے کہا حدیث میں، انہوں نے کہا حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے اوپر سے جو تربیت ہماری ماں باپ جو کرتے تھے، دادا دادی، کہ بیٹا باتھ روم کو صاف رکھنا، کوئی بھی کپڑا ہونا نہیں چاہیے باتھ روم میں، اس لیے کہ جراثیم لگتے ہیں اور وہ مہینوں تک چلتے رہتے ہیں۔ ہم جو ہے باتھ روم میں ایک بھی کپڑا نہیں رکھتے، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا پھٹی ہوئی لنگی بھی رہتی ہے، پھٹی ہوئی میکسی بھی رہتی ہے، اور کبھی کبھی 3 دن تک رہتی ہے۔ یہ عرب ہمیں کہتے تھے بوڑھے، کہ ہمارے یہاں تو بہت بڑا عیب ہے، ہم تو سفروں میں جاتے ہیں نا، تو ان کو معلوم ہے، تو کوئی ہمارا خاص شاگرد ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے۔ گئے تو وہاں جب باتھ روم میں لٹکا ہوا ہے تو میں تو اس کو لے کر اس کے سامنے ہی پھینک دیتا ہوں باہر، میں نے کہا جنت کا گھر۔ تو اس کی بھی جو پردے میں آتی ہے، ارے مولانا ہم تو نہیں رکھتے، لیکن یہ بٹکی ہے نا، بٹکی کوئی بچی ہوگی ان کی، یہ بٹکی مانتی نہیں ہے، یہ کرتی ہے۔ میں نے کہا بٹکی کو تم نے ہی سکھایا ہے، دوسرے میں مت ڈالو۔ بچے جو نافرمان اور گنہگار بنتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، باپ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، باپ جو ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، بچہ سیکھتا ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، بچہ سیکھتا ہے، باپ رشوت لیتا ہے، بچہ سیکھتا ہے، باپ جو ہے ملاوٹ کرتا ہے انڈیا کے جاپان کے کر بیچتا ہے، بچہ سیکھتا ہے، بچہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر ایسی چیزیں مت رکھو، اللہ نے دیا ہے بدل دو، اپنی پیون لگا لو۔ عمر ابن عبدالعزیز کے جبے میں 18 پیون تھے، عمر ابن عبدالعزیز جب انتقال ہوا ہے تو ان کا جبہ جو پہنتے تھے عمر ابن عبدالعزیز، جب گنے گئے تو 18 پیون تھے۔ اتنا بڑا آدمی کہتے ہیں میں میری زندگی جو ہے سادہ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جب پینٹیں پہنتے ہیں نا، پینٹ پھٹی ہوئی،
ان کو ذرا پیغام دے دینا، ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا۔ مال، حالانکہ مال بہت ہوگا۔ وہ ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا ان کے پاس پیسے نہ ہو تو کوئی ڈالر دے دو، کچھ پینٹ خرید لیں۔ ارے مولانا یہ اب جو پتی ہے سارے کے سارے، اور یہ وینکوور جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ وینکوور گھومنے کی جگہ ہے، کینیڈا کا آخری حصہ، یہ وہاں جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اسی لیے الجھنوں کے اندر ہمارے بچے بھی اسی میں آ گئے، ہماری بچیاں بھی اسی میں آ گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دل اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا سکون اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے، کپڑے میں نہیں رکھا، مال میں نہیں رکھا، یہ کا مال و منال میں نہیں رکھا، کسی میں نہیں رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا، اور کہا آ جاؤ یہاں روحانیت طرف، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اس لیے آج کے 2 سبق ہیں آپ کے، ایک تو ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اتنا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ کبھی بھی روزی کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ یہ فرشتوں کی نماز ہے، جانوروں کی روزی ہے، جناتوں کو اللہ روزی دیتا ہے، انسانوں کو اللہ روزی دیتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے اس جملے کی برکت سے۔ لیکن جتنا میں نے کہا اتنا پڑھو، آگے پیچھے بڑھاؤ مت۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی بچیوں کو، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، کہ بچوں اگر تم اس کو بھول جاؤ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہی پڑھتے رہو۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ دکان کھلتی ہے، بعد میں جہاں سورج طلوع ہوا ایک طرف سے سورج نے دروازہ کھولا، دوسری طرف سے رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھئی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا نا، تو دوسری طرف سے لوگوں کا رزق کا دروازہ، دکان بند۔ یہ ہمارے حضرت جی کہتے تھے، جب سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لو، اپنا دھندا کر لو، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز میں کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور گھروں کے اندر اپنے باتھ روم میں کپڑے مت لٹکاؤ، باہر ڈال دو، کہ بالٹی میں رکھ لو، کوئی اس میں رکھ لو، اس سے بہت بیماری آتی ہیں۔ شادیاں اکثر جو نہیں ہوتی اس کی وجہ سے، یہ عرب کہتے تھے ہم کو، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا واٹس ایپ کا سبق گیا ہے آج کی تاریخ کا، اس میں اسے میں نے مختصر طور پر بھی بیان کیا ہے، یہ پتلون والا بیان نہیں کیا، یا 5-6 منٹ کا سبق ہوتا ہے، پتلون والا کہہ نہیں سکتے اس میں۔ اور مضمون ہمارا ہے سخاوت کیجئے، سخاوت پر ہے کہ عرب کیسے سخاوت کرتے ہیں، اس لیے اس کو جوڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ پتلون والا بھی مجھے کہنا ہے تفصیل سے انشاءاللہ۔ پھٹی پرانی پتلون، پھٹی پرانی میکسی، بعض لوگوں کی عادت ہے اندر کا بنیان پھٹا ہوا پہنتے ہیں، یہ تو اور مصیبت۔ آپ نے دیکھا اندر کا بنیان پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، ارے کیا لگا رکھا ہے یار، یہ تو تمہیں ختم کر دے گا۔ اس لیے یہ مختصر نصیحت کی چیزیں ہیں، اس کا دھیان دیں، اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی انشاءاللہ نامراد نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت برکت، وہ صحابی کہتے تھے جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو ہے میرا کام کرنا شروع کر دیا۔ بعض سلف صالحین کہتے تھے بھئی آپ کا کیا دھندا، تو جواب میں کیا کہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، صبح صبح دکان کھول لیتا ہوں، اور اللہ ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکان بند کر دو بھائی، دکان تو کرنی ہی کرنی، لیکن شروع اس سے کرو۔ اسٹارٹر ہوتا ہے نا، اسٹارٹر، ارے کہیں دعوت میں جاتے تو اسٹارٹر آتا ہے نا، یہ ہماری صبح کا اسٹارٹر ہے، فجر کی نماز، تہجد کی نماز، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ اسٹارٹر ہے، پھر پورا دن برابر گزرے گا۔ اور اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ شیطان ناپاک، اس کا ایک ایک بال ناپاک، تو اس کا ناپاک پیشاب کتنا ناپاک ہوگا۔ فجر کی نماز جو نہیں پڑھے گا، سورج طلوع ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ آج کل لوگ تو اللہ معاف فرمائے، بیوی بیچاری اٹھاتی ہے، ارے 15 منٹ رہ گئے سورج طلوع ہونے کے، میں نے تو پڑھ لی،
سب نے پڑھ لی، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑا ہوتا ہوں کہ 15 منٹ تو بہت ہے، 10 منٹ ہو جائے گا.